ایک آیت اللہ خامنئی شہید ہوئے، اب ایران کے ہر گھر سے آیت اللہ خامنئی نکلے گا۔ آیت اللہ خامنئی کی شہادت کے بعد ایران کا اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ عامر رضا سے بات کرتے ہیں۔ عامر بھائی، بہت افسوسناک واقعہ ہے، لیکن وہ شہادت کی تمنا کرتے رہے، اب ان کی شہادت کے بعد اگلا سپریم لیڈر کون ہوگا؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ ہے کہ ایران میں ایک ہرارکی ہے۔ دیکھیں، ان کی ایک مجلس خبرگان ہے جو کہ اس بات کا فیصلہ کرتا ہے کہ آنے والا آیت اللہ کون ہوگا، یعنی وہ بندہ جو کہ نہ صرف پاسداران انقلاب کی سربراہی کرے گا بلکہ ان کے فقہ اور فکر کو جو ہے جو کہ امام خمینی کا تھا، یعنی وہ اسلامی انقلاب، اس کو آگے لے کر چلے گا۔ اس میں بہت سارے نام اس وقت بھی زیر بحث ہیں، اور زیر بحث اس لیے بھی ہیں کہ کہا یہ جاتا ہے کہ علی خامنئی ایک خفیہ لسٹ بنا کر گئے تھے کس کے بعد کون صحیح، اور یعنی کس وہ کے بعد پہلے سے کون۔ تیاری کر کے گئے تھے۔ دیکھیں، جب یہ لوگ اسلامی انقلاب لائے تھے 1979 میں، تو امام خمینی سمیت تمام لوگوں نے ایک حلف دیا تھا کہ یہ اپنی جان اسلام کے لیے قربان کریں گے۔ یہ ان کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ دیکھیں، ایسے ہی وہاں پر جو 2000 سال سے چلا پہلوی خاندان تھا، وہاں سے سبکدوش نہیں ہوا تھا اور وہاں سے بھاگ کر باہر نہیں گیا تھا۔ آج بھی اس کا بیٹا بیٹھ کر وہاں باہر جو ہے کام سازشیں بالکل کر رہا ہے۔ اور اب آ گیا سب سے بڑا سوال کہ اب ایران کو کون لیڈ کرے گا۔ دیکھیں، یہ میں پہلے بھی کہا تھا لیکن دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے۔ جو بھی آئے گا وہ شہادت کی ہی نظریے کو لے کر آئے گا، اور شہادت ہی اس کی جو ہے مطمع نظر جس کو بولا جاتا ہے وہ ہوگا، کیونکہ پتہ ہے کہ اس کا مقابلہ امریکہ اور اسرائیل اور بھارت جیسے جو لوگ ہیں، جو ہنوز یہود اور نصارہ جو ہیں، ان کے ساتھ ہے، اور وہ ٹیکنالوجی میں یا کسی کو بھی نشانہ بنانے میں کبھی چوکیں گے نہیں، اور وہ یہ کام جو ہے وہ ہر آنے والے کے لیے اس کے ذہن میں ہوگا۔ سب سے بڑا نام جو اس وقت بھی چل رہا ہے وہ خود علی خامنئی کے بیٹے کا ہے، مجتبیٰ خامنئی کا۔ دیکھیں، مجتبیٰ خامنئی، دیکھیں علی خامنئی جو تھے وہ اپنی پرسنل لائف کو بالکل کبھی منظر عام پر نہیں لے کر، ان کی اہلیہ، ان کے بچوں کی تصاویر جو ہے نہیں آئی۔ اگر کوئی باہر آیا جو ان کے ساتھ میٹنگز میں بھی شریک ہوتا تھا، ان کی عمر جو تھی وہ 85 ایئر اولڈ تھے، تو اس میں ان کی عمر کا بھی تقاضا تھا کہ ان کے لیے ان کے ساتھ کوئی اس کا جو ان کا سہولت کار یا ان کا جو بھی آپ کہیں ایک دستے بازو جو ہے وہ ہو۔ تو مجتبیٰ کو اثر رسوخ سمجھا جاتا ہے کہ یہ ان کا اثر رسوخ خاص کر جو پاسداران انقلاب ہے، جن پر اب سب سے بڑا امتحان ہے اس وقت، کیونکہ کل اگر ڈونلڈ ٹرمپ نے نام لیا ہے تو پاسداران انقلاب سے کہا ہے کہ یہاں آپ لوگ ہتھیار پھینکیں یا شہادت کے لیے تیار ہو جائیں۔ تو میرا خیال ہے پاسداران انقلاب تو ایک سے لے کے آخر تک جو ہے جتنے بھی ہیں وہ شہادت کے لیے تیار ہیں، اور مجتبیٰ ان میں جو ہے مجتبیٰ خامنئی ان میں کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں۔ پھر علی رضا عرافی ہیں، ان کے بارے میں بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ قم کے جو ہیں اس وقت جو عالم دین ہیں یہ ہیں، اور عرافی خاندان بھی وہاں کافی اثر رسوخ رکھتا ہے، اور ان کی یہ خود بھی رکن ہیں اسی مجلس کے جس میں یہ فیصلہ ہونا ہے کہ کون امیر ہوگا۔ تو ان کا نام بھی جو ہے اس وقت ایرانی میڈیا کے اندر موجود ہے۔ اس کے علاوہ اگر آپ سمجھے تو صادق لاریجانی جو ہیں ان کا نام بھی لیا جا رہا ہے۔ یہ سابق چیف جسٹس ہیں اور کافی اثر رسوخ رکھتے ہیں، اور کافی قریب بھی سمجھے جاتے تھے۔ علی خامنئی اپنے بہت سارے فیصلوں میں ان سے مشاورت کیا کرتے تھے، اور یہ ان کی جو ہے ان کا خاندان بھی جو ہے وہ کافی سیاسی طور پر وہاں پر اثر رسوخ رکھتا ہے۔ یہ خود بھی چیف جسٹس رہے ہیں، تو یہ ان کا اپنا بھی جو ہے اس وقت حلقہ احباب جو ہے وہ موجود ہے، اور یہ لوگ جو ہیں ہو سکتے ہیں۔ لیکن ایک کا نام بہت اہم ہے، وہ حسن خمینی کا ہے۔ حسن خمینی امام خمینی کے پوتے ہیں، اور ان کا بھی اثر رسوخ جو ہے سمجھا جاتا ہے کہ ایران کے اندر امام خمینی ہی کی وجہ سے بہت زیادہ ہے۔ دیکھیں، ایران میں یہ جو مجلس ہے جو کہ یہ فیصلے کرتی ہے، تمام کے تمام خبرگان جس کو بولا جاتا ہے، اس کے فیصلوں میں خاندانی نسبت نہیں دیکھی جاتی ہے۔ یہ میں مجتبیٰ اور حسن دونوں کے لیے بتا رہا ہوں کہ ان کے مطمع نظر یہ ہوتا ہے کہ یہ جس نے بھی آنا ہے اس نے لیڈ کرنا ہے فرام دا فرنٹ ٹو پاسداران انقلاب کو، جنہوں نے سارا انقلاب بنایا تھا، اور جنہوں نے 1979 میں
جنہوں نے شاہ کی فوجوں کو شکست دی تھی۔ اچھا، ان پاسداران انقلاب کیونکہ یہ ویپنڈ لوگ ہیں اور ان کا مائنڈ سیٹ جو ہے وہ جنگجوانہ ہے، یہ ان کے جب سے یہ بنے ہیں تب سے ان کی یہ مائنڈ سیٹ رہا ہے، تو ان کی لیڈ کرنے والے کو جہاں بہت ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہوگا، وہیں پر اس کو اس لیگیسی کا بھی خیال رکھنا ہوگا جو امام خمینی اور علی خامنئی کے زیر اثر تھی، اور وہ یہ تھی کہ کہیں پر کوئی خاندانی اقربا پروری جو ہے، یہ جس کو بولا جاتا ہے ہم خاندانی، اس کو کیا کہیں، اقربا پروری جو ہے اس کا شائبہ نہ آئے، اور اسی لیے ایک ایسی مجلس خبرگان کے نام پر بنا دی گئی تاکہ یہ مجلس فیصلہ کرے کہ کون اہل ہے اور کون نہیں۔ دیکھیں اس وقت جو اتنے بھی نام میں نے آپ کو گنوائے، یہ تمام وہ لوگ ہیں جو کہ بہت زیادہ ایران کے اندر مذہبی طور پر اور سیاسی طور پر اور کہیں عسکری طور پر اثر رسوخ رکھتے ہیں، کیونکہ یہ عہدہ ایسا ہے جو جس عہدے پر جو تھے علی خامنئی تھے، یہ عہدہ ایسا ہے کہ اس کو تینوں جہتوں میں، یعنی اس کی سیاسی، عسکری اور نظریاتی تینوں چیزوں پر، یہ نظریاتی جی مذہبی، یہ تینوں چیزوں جو ہیں ان کو لیڈ کرنا ہوتا ہے، تو اسی لیے اس کو سپریم کمانڈر سمجھا جاتا ہے۔ اس کا کہا حرف آخر ہے، اور اس کے بعد کوئی اس پہ انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ہر فتویٰ، ہر فیصلہ، ہر مذاکرہ جو ہے وہ اسی پر جا کر ختم ہوتا ہے۔ تو اس کے لیے جو ان کی مجلس ہے اس کا اجلاس، کیونکہ اب اس طرح سے ممکن نہیں ہے کہ وہ اجلاس کسی میٹنگ ہال میں ہو، کیونکہ جیسے آپ کو پتہ ہے کہ اس وقت پورے جو دشمنان اسلام ہیں ان کی نظریں ایران پر ہیں، اور جہاں پر اس طرح کی گیدرنگ ہوگی، اور لازمی بات ہے اس میں صرف یہ جو مجلس ہے یہ نہیں ہوگی، اس کے علاوہ پاسداران انقلاب کے جو لیڈران ہیں وہ بھی موجود ہوں گے، لیکن یہ موجودگی جو ہے شاید ورچولی زیادہ ہو، یہ فزیکلی کم ہو، اور یہ مشاورت ہو کر آج جب یہ پوری طرح سے، کیونکہ آج 40 روزہ سوگ کا اعلان ہو گیا ہے، 7 روزہ تعطیل کا اعلان بھی ہو گیا ہے، اور یہ تدفین کے فوری بعد ہی نئے سپریم کمانڈر کا جو ہے وہ اعلان کر دیا جائے گا، اور وہ سپریم لیڈر کہاں پر ہوگا یہ شاید کوئی نہ بتا سکے، کیونکہ اب جو ہے جو ہوا ہے آیت اللہ خامنئی کو جس طرح انٹیلیجنس رپورٹ کی بنیاد پر انہوں نے نشانہ بنایا، اب جو نیا بھی سپریم لیڈر ہوگا میرا خیال ہے کہ اس کا اعلان تو ہو جائے گا، لیکن یہ پتہ نہیں چل سکے گا کہ وہ کہاں پہ ہیں۔ دیکھیں پہلی بات یہ ہے کہ یہ خود علی خامنئی صدر سے اس عہدے پہ آئے تھے، اب جو اس وقت صدر ہیں مسعود پزشکیان، یہ بہت اچھے ٹرمز رکھتے ہیں انٹرنیشنلی بھی، اور یہ ایک ماڈریٹ طبقے کو بھی وہاں پر لیڈ کرتے ہیں۔ ان کا نام میں نے اس لیے نہیں لیا، اور میرا خیال ہے کہ یہ شاید نہ اس عہدے کے قابل سمجھے جائیں، کیونکہ یہ جو خبرگان کے لوگ ہیں وہ سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں کہ اس کی مذہب کے حوالے سے سوچ اور اپروچ اور نظریاتی طور پر وہ کس طرح کا ہے۔ تو میرا خیال ہے مسعود پزشکیان کا نام جو ہے میں نے جان بوجھ کر نہیں لیا، میرا خیال تھا کہ کچھ لوگ جو ہیں یہ سوال ضرور کریں گے کہ مسعود پزشکیان کا نام کیوں نہیں آیا، عباس اراغچی کا نام کیوں نہیں آیا، تو یہ شاید وہ ذرا ماڈریٹ لوگ ہیں، ان کا مذہب سے ویسا ہیں، یہ اسی طرح سے نظریات مذہب ان کے وہی ہیں، لیکن جس طرح سے ایک مذہبی رہنما ہوتا ہے یہ اس طرح کے لوگ نہیں ہیں۔ لیکن اس وقت جو ہے ایک جانشین کا ہونا بہت ضروری ہے، پاسداران انقلاب کو بنا لیڈر کے نہیں چھوڑا جا سکتا۔ علی خامنئی کی شہادت جو ہے اللہ پاک قبول فرمائے اور ان کے درجات بلند فرمائے، ان کی تجہیز و تکفین جو ہے اس کے فوری بعد اعلان ہونا ہے، اور ہم بھی نظر رکھے ہوئے ہیں، میں نے آپ کو نام 1 2 3 4 5 کر کے گنوا دیے، دیکھیں کون بنتا ہے۔ بہت شکریہ عامر بھائی نے بڑی تفصیل کے ساتھ اس سال معاملے پر روشنی ڈالی، اور وہ نام بھی بتا دیے کہ جن میں سے کوئی ایک ایران کا سپریم لیڈر بن سکتا ہے۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔